محترم ناظرین، آج 29 محرم ہے اور محرم الحرام کا آخری جمعہ یعنی دولت والا آخری بادشاہ جمعہ۔ آج کے دن کو آپ نے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا۔ آج محرم الحرام کا آخری دولت والا بادشاہ جمعہ ہے۔ اب یہ جمعہ 1 سال بعد نصیب ہوگا بشرطے کہ زندگی ہوئی۔ آج میں اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں سے اتنی التجا ضرور کروں گا کہ خدا را آج کے اس جمعۃ المبارک کو کسی بھی صورت میں آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن آج کا یہ جو جمعہ ہے اس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے گھروں کو دولت اور رزق سے بھر دے تو آج کے دن صرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 70 بار یہ طاقتور عمل کر لیں۔ عمل انتہائی مختصر ہے۔ آج اللہ سے 10 لاکھ مانگو گے، میرا اللہ پاک آپ کو 10 ارب عطا کرے گا۔ صرف کامل یقین کے ساتھ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر اس طاقتور ترین عمل کو صرف 70 بار پڑھ لیں۔ آپ کا کچھ ہی وقت لگے گا اس عمل کو کرنے میں، لیکن اس ایک دفعہ عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی ہر تقدیر بدل دے گا۔ آج آپ کی غربت کا آخری دن ہوگا، آج آپ کی غریبی کا آخری دن ہوگا، آج آپ کی بے روزگاری کا آخری دن ہوگا، آج آپ کی بے اولادی کا انشاءاللہ آخری دن ہوگا، آج آپ کی ہر طرح کی مجبوری اللہ پاک اپنے فضل سے ختم کر دے گا۔ آج کے دن کی برکت سے اللہ پاک آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری فرما دے گا۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں ہر انسان بڑا بے چین ہے، بڑا بے صبر ہے، بڑا نا امید ہو چکا ہے، بڑا مایوس ہو چکا ہے۔ اس لیے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی مختصر عمل ہو اور اس کو فی الفور کر کے اللہ کی بارگاہ سے بڑے سے بڑا مقصد ایک دن کے طاقتور ترین عمل سے حاصل کر لیا جائے۔ تو اس لیے آج میں اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں سے صرف اتنی التماس ضرور کروں گا کہ کچھ ہی وقت اپنی تمام مصروفیات میں سے نکال کے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 70 بار یہ طاقتور عمل کر لیں۔ عمل کرنے میں انتہائی مختصر ٹائم آپ کا لگے گا، لیکن اس کے اثرات آنے والی پورے سال کی زندگی پہ مرتب ہوں گے۔ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ پورا طریقہ کار میں اس وظیفے کا بتاؤں گا، آپ نے اس ویڈیو کو مکمل طور پہ دیکھنا ہے، ایک پارٹ بھی آپ نے مس نہیں کرنا، ورنہ پورا سال آپ پچھتائیں گے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں اس عمل کو کر لیں، جو لوگ بے اولاد ہیں اس عمل کو کر لیں، جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں وہ اس عمل کو کر لیں، جو لوگ بیمار ہیں وہ اس عمل کو کر لیں۔ دنیا کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آج اس کی نیت کر کے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 70 بار یہ خاص عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز میرے اللہ نے چاہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ انشاءاللہ پورا سال رزق اور دولت آپ کے گھروں میں طوفان لائے گا اور آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر رزق اور دولت داخل ہوگا۔ جو لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہیں، جن کے گھروں میں رزق کی تنگی ہے، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھانا نصیب ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، میں ان تمام جتنے بھی بیچارے، لاچار، بے بس، نا امید جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، میں ان سے صرف اتنی التماس کروں گا، آج میرے کہنے پہ یہ خاص عمل کر لیں۔ انشاءاللہ بیٹھے بٹھائے میرا اللہ پاک آپ کو مالدار کر دے گا۔ دنیا کا جو بھی مقصد ہے،
جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کر کے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 70 بار یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ پورا سال آپ اللہ کی غیبی مدد سے مالا مال ہو جاؤ گے، اللہ کی مدد کو اپنی جاگتی آنکھوں سے محسوس کرو گے، آپ معجزات دیکھو گے، چاروں اطراف سے دولت آپ کی طرف سے آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اتنے مختصر عمل سے اللہ پاک نے اتنا عطا کر دیا، کاش یہ عمل ہم پچھلے سال کر دیتے، آج یہ بے روزگاری نہ دیکھتے، بے روزگاری نہ دیکھتے، آج یہ بے بسی نہ دیکھتے، غربت نہ دیکھتے، تنگ دستی نہ دیکھتے، ذاتی گھر سے محروم نہ ہوتے، اتنا قرضہ ہمارے سروں پہ نہ آتا، دنیا کی تمام پریشانیوں سے ہم بچ جاتے۔ آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کاش یہ خاص عمل اس سے پہلے ہمیں ملا ہوتا، آج ہمارا نصیب روشن چاند کی طرح چمک جاتا، آج دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے قدموں میں ہوتی۔ اس لیے آج میں اپنی تمام ماں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے صرف اتنی التماس کروں گا کہ اس مختصر عمل کو آج میرے کہنے پہ کر کے دیکھیں، آپ پورا سال مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے۔ محرم الحرام کا آخری جمعۃ المبارک ہے، شاید یہ موقع دوبارہ ملے نہ ملے، بشرطے کی زندگی، اس لیے آج اس خاص عمل کو کر لیں۔ اس عمل کو بتانے سے پہلے میں آخری جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام ماں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے التماس ہے کہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھنا ہے، تاکہ اللہ پاک کسی ایک کی اگر آمین کو قبول فرما دیتے ہیں تو لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے کامنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھنی ہے۔ جو لوگ دعا کروانا چاہیں گے وہ اپنا نام بھی ساتھ لازمی کامنٹ سیکشن میں لکھیں، تاکہ ان کا نام لے کر آج آخری جمعۃ المبارک کے دن دعا کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا مسبب الاسباب، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما، جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نرین اولاد سے فیض یاب کر دے، ان کی جھولیوں کو بھر دے، جو شرطیہ بیٹا چاہتے ہیں ان کو شرطیہ بیٹا عطا فرما۔ یا اللہ جو رزق کی تنگی کا شکار ہے ان کے گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ جادو، جنات، نظر بد، حسد، تمام کے تمام لوگوں کے گھر کے کونے کونے سے یا اللہ تو ختم فرما، سب کی زندگی کو سلامتی والا، عافیت والا بنا دے۔ یا اللہ جن کی اولاد ہدایت پہ نہیں ہے ان والدین کی اولاد کو یا اللہ ہدایت والا بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رب العالمین تمام پریشانوں کی پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کا تو خاتمہ فرما، آمین آمین اللہم آمین۔ عمل بتانے لگا ہوں، آج اس عمل کو نماز جمعہ سے پہلے کرنا چاہیں، نماز جمعہ کے فی الفور بعد کرنا چاہیں، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے آپ کے پاس پورا وقت باقی ہے۔ جس مقام کو متعین کرے وہ جگہ، وہ مقام تنہائی والی، خلوت والی ہونی چاہیے۔ اس عمل کو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک آنکھوں کو بند کر کے کرنا ہے۔ یہ تمام شرائط اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے ان پہ عمل پیرا ہونا ہے، اور اس عمل کے دوران آپ نے بات چیت نہیں کرنی۔ عمل بتانے لگا ہوں، جس مقام کو متعین کریں، جو بھی وقت مقرر کریں، جس میں نماز کے بعد پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ بوضو مصلی پہ بیٹھ کے درود پڑھ لیں، درود پاک صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا نماز والا درود، کوشش کریں نماز والا درود پڑھ لیں ایک دفعہ۔ میں نماز والا درود پڑھتا ہوں، درود ابراہیمی، ثواب کی نیت سے کہ یا اللہ اس کا ثواب ہمارے پیارے حبیب، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ فرما دے۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، توجہ اور دھیان سے سنیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مقدار آپ نے جو بھی درود پڑھنا ہے 3 رکھنی ہے، 3 دفعہ آپ نے درود پڑھ لینا ہے۔
اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ رو کے آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ پاک دو لوگوں کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے، ایک جو اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی، دوسرا جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج آخری جمعۃ المبارک کے دن یعنی محرم الحرام کا آخری جمعہ، جو شخص سب سے پہلے درود ابراہیمی یا کوئی بھی مختصر درود پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے استغفر اللہ پڑھتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جب کسی شخص سے اللہ پاک راضی ہو جائے تو پھر اس شخص کو اللہ سے مانگنا، اس شخص کا اللہ سے مانگنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اس شخص کو اللہ پاک ہر چیز عطا کر دیتے ہیں۔ معافی مانگنے والوں کو اللہ پاک اپنا لاڈلا اور محبوب بندہ بنا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آج استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے، یا اللہ میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ بعض اوقات ہمارے جو گناہ ہیں ہمارے رزق کی تنگی کا سبب بنتے ہیں، بے روزگاری کا سبب بنتے ہیں، قرض کا سبب بنتے ہیں، بیماری کا سبب بنتے ہیں، بندشوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے ہر طرح کی بندش کو توڑوانا ہے اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کر کے۔ کس طرح؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں مختصر، لیکن اگر آپ مزید یہ آیت کریمہ استغفار کی اگر پڑھنا چاہیں تو یہ بھی بہت بہترین ہوگی، لیکن جن کو مشکل آتی ہے وہ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ آپ نے یہ مختصر اگر پڑھنا چاہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا ہے۔ آپ استغفر اللہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، یا اللہ معافی عطا کر، یا اللہ میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، ایک تسبیح۔ اگر جو لوگ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دو بار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تین بار۔ اور جو لوگ استغفر اللہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی اس طریقے سے پڑھنا چاہیں۔ ایک تسبیح سے مراد ہے 100 دانوں والی ایک تسبیح۔ یہ آج کا پہلا خاص عمل ہے استغفر اللہ کا۔ جو شخص استغفر اللہ آج آخری جمعۃ المبارک 100 بار پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کے محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتے ہیں، پھر مانگنا آسان ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک ہر دعا قبول فرماتے ہیں، ہر حاجت پوری فرماتے ہیں۔ استغفر اللہ کو 100 بار پڑھنے کے بعد دوسرا جو آپ نے عمل کرنا ہے، تعوذ اور تسمیہ پھر دوبارہ پڑھ لینی ہے۔ کس طریقے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ عمل جو ہے وہ سب سے طاقتور ہے۔ یعنی 3 اعمال بتاؤں گا، یہ تینوں اعمال میں سے ایک بھی اگر آپ نے نظر انداز مس کر لیا تو پھر آج کا یہ وظیفہ قابل قبول نہیں ہوگا، پھر کمنٹ سیکشن میں یہ شکوہ نہ کیجیے گا۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسرے عمل کے لیے آپ نے یعنی کہ مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ناممکن ہو یا ممکن ہو، قرض سے آپ نجات چاہتے ہیں، بیماری میں شفا چاہتے ہیں، بے روزگاری میں روزگار چاہتے ہیں، بے اولادی میں اولاد چاہتے ہیں، آپ نے یہ مقصد جو ہے چھوٹا ہے یا بڑا اس کی نیت کر کے دوسرے نمبر پہ جو آپ نے عمل کرنا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اللہ کو اس نام سے مخاطب کرنا ہے، یا کہ اے اللہ تو عظمت اور بزرگی والا ہے، میں تجھ سے مدد خاص چاہتا ہوں۔ آج محرم الحرام کا آخری دن ہے اور جمعۃ المبارک ایک ساتھ ہیں۔ آج اس جمعے کی برکت سے، اور محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، جانے والا ہے، آج اس کے اختتامی دن کی برکت سے یا اللہ مجھ پہ تو یا اللہ کرم فرما، یا اللہ فضل فرما، یا ذل جلال والاکرام ایک بار،
یا ذل جلال والاکرام 2 بار، یا ذل جلال والاکرام 3 بار۔ اب آپ نے یا ذل جلال والاکرام کتنی بار پڑھنا ہے تو جو دھیان سے سنیے، آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف آپ نے 21 بار پڑھ لینا ہے، 21 ٹائمز، 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر دوبارہ مقصد، اب تیسرا عمل ہے، اس عمل کو آپ نے نظر انداز کر لیا تو پھر آج کا یہ جو عمل ہے یہ نامکمل ہے۔ تیسرے عمل کے بنا آج کا یہ طاقتور عمل مکمل نہیں ہے، کیونکہ 70 بار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کس چیز کا کرنا ہے؟ ذرا توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے مقصد کی نیت کرنی ہے، مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ پھر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یہ کلمات عرش کے ساتھ لٹکے ہیں اور باقاعدہ پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرتے ہیں، اس وقت تک سفارش کرتے رہتے ہیں جب تک اللہ پاک اس شخص کے حق میں بہتر سے بہترین کا فیصلہ نہیں فرما لیتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات اللہ پاک کو بے حد محبوب ہیں، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اور جو شخص پڑھ لیتا ہے محرم الحرام کے آخری دن یعنی جمعۃ المبارک کے دن، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، فرشتے بھی اس کی دعا پہ آمین بولتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، صرف اور صرف آپ نے 70 بار پڑھ لینا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کو اپنے توجہ اور دھیان کے ساتھ 70 بار پڑھ لینا ہے۔ فوری طور پہ آخر میں درود ابراہیمی ہو یا صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی درود پڑھا ہو شروع میں اسی اعتبار سے آپ نے اسی مقدار میں آخر میں پڑھ لینا ہے، 3 دفعہ پڑھ لینا ہے، اور پھر دونوں ہاتھ اٹھانے، یا مسبب الاسباب یا ارحم الراحمین۔ آج محرم الحرام کا آخری دن اور آخری جمعۃ المبارک ہے، جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا میرے حق میں اگر بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔